अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब जानते हैं। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार से कितना इश्क था, कितनी मोहब्बत थी। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरत सरकार उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ की कितनी खिदमत किया करते थे, इतनी खिदमत करते थे कि हर वक्त माँ की देखभाल करते। खाना खा रहे हैं तो माँ के साथ, पहले माँ को खिला रहे हैं फिर खा रहे हैं। आप जितनी कमाई करते थे, जितने पैसे आप कमाते थे, माँ पे खर्च कर दिया करते थे। आज हमारे मुआशरे में देखें कि हमारे नौजवान माँ पे कितने पैसे खर्च करते हैं, अपने बाप पर कितने पैसे खर्च करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो जो चीज भी आती है, जो चीज भी आती है तो माँ सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाती है। अगर चीज कम हो तो पहले बच्चों में तकसीम करती है, बच्चों को देती है, खुद नहीं लेती। बच्चे कहते हैं ना माँ तुम भी खाओ, माँ कहती है मुझे भूख नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये इतनी ही चीज है और ये बच्चों में बट चुकी है। तो माँ खुद नहीं खाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ की कितनी खिदमत किया करते थे कि माँ की इतनी खिदमत करते थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आपने जमाना पाया, लेकिन हुजूर की जियारत नहीं कर पाए, हुजूर को देख नहीं पाए, माँ की खिदमत की वजह से कि माँ की इतनी खिदमत किया करते थे। एक दिन सरकार उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे, आंखों में आंसू आए और रोने लगे। रो रहे थे। माँ ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा माँ मदीने की याद आ रही है, माँ हुजूर की याद आ रही है, हुजूर की याद में आंसू निकल रहे हैं। माँ मैं हुजूर से मिलना चाहता हूँ, मैं हुजूर के पास जाना चाहता हूँ, हुजूर का दीदार करना चाहता हूँ, हुजूर से मुलाकात करना चाहता हूँ। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की एक नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। माँ ने कहा बेटा तुम्हें तो मालूम है कि तुम अगर यहां से चले जाओगे तो 1 महीने का सफर है, 1 महीने का सफर है। अगर तुम चले जाओगे तो फिर मेरी देखभाल कौन करेगा, मुझे यहाँ खाना कौन खिलाएगा, मेरी देखभाल कौन करेगा? बेटा तुम मत जाओ। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज माँ के पास आते, कहते माँ मुझे हुजूर की याद आ रही है, मैं हुजूर के पास जाना चाहता हूँ, माँ इजाजत दे दो। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ की कितनी खिदमत कर रहे हैं, माँ की इतनी खिदमत की वजह से हुजूर के पास नहीं जा पा रहे और हुजूर का जमाना आपने पाया, हुजूर के जमाने में है, लेकिन हुजूर से मुलाकात करने के लिए इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि माँ की खिदमत में लगे हुए हैं। माँ बाप की खिदमत के बगैर आपको बुलंदी नहीं मिल सकती, माँ बाप की खिदमत के बगैर आपको कोई दर्जा हासिल नहीं हो सकता। माँ बाप की खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाएगा, आपको बहुत ऊंचा मर्तबा अता फरमाएगा। माँ बाप की खिदमत जरूरी है, माँ बाप की खिदमत अहम चीज है। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन फिर आए कहने लगे माँ मुझे बहुत याद आती है, मुझे जाने दो ना। हजरत उवैस करनी की माँ ने फरमाया ठीक है, जाना चाहते हो चले जाओ बेटा, 1 महीने का सफर है, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ कि तुम 8 पहर में जाओ और वापस आओ। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ने 8 पहर का टाइम दिया। वो उन्होंने एक टाइम बताया, आप मान लीजिए कि जैसे कि 24 घंटे मान लीजिए कि 24 घंटे टाइम दे दिए। हालांकि वो उस टाइम ये घड़ी नहीं थी, वो उनके टाइम नापने का अलग पैमाना होता था, अलग तरीके से टाइम नापा करते थे कि इतने पहर हो गए, इतने पहर हो गए। तो एक हिसाब मैं बता रहा हूं कि 24 घंटे का टाइम मान लीजिए कि दे दिया कि अब 24 घंटे में जाके आना है, देर नहीं लगनी चाहिए। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माँ से इजाजत चाहिए, कहा ठीक है माँ आऊंगा, 8 पहर में वापस आ जाऊंगा। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकल गए। हजरत उवैस करनी रास्ते पे हैं और दौड़ लगाना शुरू कर दी। अब तसव्वुर करें जरा, सोचें 1 महीने का रास्ता है और 8 पहर में कैसे वापस आ सकते हैं। अल्लाह वालों का पावर, उनका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, अल्लाह वालों के पावर का अंदाजा हमारा जहन नहीं लगा सकता। बैठते यहां पर हैं लेकिन निगाहें उनकी लौहे महफूज पर पहुंच जाती हैं।
اللہ والوں کی پاور کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ حضرت اویس قرنی نکلے، راستے میں دوڑ لگا دی، لیکن پھر سوچا یار یہ تو میرے محبوب، میرے حضور کا راستہ ہے، میرے حضور کے گھر کا راستہ ہے، اس پر ہم دوڑ کیسے سکتے ہیں، اس پر ہم بھاگ کیسے سکتے ہیں، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ دھیرے دھیرے چلنے لگے، آرام آرام چلنے لگے، آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ پھر یاد آئی ارے میری ماں نے 8 پہر دیے، 8 پہر کیا 8 پہر میں واپس آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو سمیٹ دیا۔ آپ نے بہت سے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ اللہ والوں کے لیے زمینیں سمٹ گئیں۔ ہاں اللہ کے نیک بندوں کے لیے زمینیں سمٹ جاتی ہیں، راستے میں ہیں اور راستہ بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، کیسے پہنچ پائیں گے، 8 پہر میں کیسے واپس آ پائیں گے۔ جا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے راستے کو سمیٹ دیا۔ ابھی گھر سے نکلے ہیں، کیا سامنے دیکھتے ہیں مدینہ شریف آ گیا ہے، مدینہ شریف آ گیا ہے، مسجد نبوی سامنے نظر آ رہی ہے۔ حضرت اویس قرنی کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنسو نکلنے لگے۔ کبھی تو پتھر کو اٹھا کے باتیں کرتے تھے، اے مدینے کے پتھر تجھ سے تو آقا گزرتے ہوں گے، تیرے اوپر آقا کے پیر پڑتے ہوں گے، ارے تو آقا کے چہرے کو دیکھتا ہوگا۔ ابھی عاشقی میں ہے اور عشق میں وہ پتھروں سے، وہاں کی ہواؤں سے، وہاں کے پہاڑوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ کے ایک شخص سے کہتے ہیں مجھے حضور سے ملنا ہے، مجھے حضور سے ملاقات کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو حضور ہے نہیں یہاں پہ، ظہر کی نماز میں آئیں گے۔ کہا ظہر کی نماز میں مجھے بہت دیر ہو جائے گی، میں حضور سے مل کے جاؤں گا، مجھے بتا دو حضور کہاں ہیں۔ کہا ہو سکتا ہے ابھی آرام کرتے ہوں یا تو آپ حضور کے گھر چلے جائیں۔ حضرت اویس قرنی سرکار کے گھر پہنچے، دروازے پر کھڑے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اندر سے آواز نہیں آتی، پھر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پھر اندر سے آواز نہیں آتی، پھر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں دروازے پر کون ہے؟ اویس قرنی سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں سرکار سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں حضور سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور ابھی گھر پہ نہیں ہے، حضور ابھی باہر گئے ہوئے ہیں اور آئیں گے تو آپ ملاقات کر لیجئے گا۔ تو چیخ کے کہتے ہائے قسمت کہ آئے بھی مدینے، حضور کے گھر پہ بھی آئے لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ کتنی تمنا تھی، کتنی آرزو تھی کہ حضور سے ملاقات کریں گے، کتنی خوشی تھی کہ مدینہ شریف جا کے حضور کا دیدار کریں گے، حضور کی زیارت کریں گے، اور آ کے بھی حضور کی زیارت نہیں ہو پائی۔ حضرت اویس قرنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جب حضور آ جائے نا تو میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے تم کون ہو؟ کہا حضور مجھے جانتے ہیں، مجھے حضور جانتے ہیں، آپ میرا سلام کہہ دینا اور بس اتنا اور کہہ دینا، وہ جو آپ کا غلام آیا تھا اس کی اور اس کی والدہ کی بخشش کروا دینا، اس کی اور اس کی والدہ کی بخشش کروا دینا۔ حضرت اویس قرنی وہاں سے واپس ہو گئے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں تشریف لائے تو کہتے ہیں عائشہ کیا آج کوئی آیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں ہاں آج وہ ایک شخص آیا تھا، وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کہتی میں نے اس سے نام پوچھا، اس نے بتایا نہیں۔ کہا آقا جانتے ہیں، اور گھنی گھنی داڑھی تھی، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور وہ قرن سے آیا ہوا تھا اور 1 مہینے کا اس کا سفر تھا، اور کہتا تھا ماں نے 8 پہر کی اجازت دی ہوئی ہے کہ 8 پہر میں جا کے آنا بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کیا تمہیں پتہ ہے وہ کون شخص تھا؟ کہا کون تھا؟ کہا اس کا نام اویس قرنی ہے اور وہ میرا سچا عاشق ہے، میرا سچا چاہنے والا ہے۔ کہا پتہ ہے اس کی وجہ سے میری آدھی امت بخشی جائے گی۔ ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں تم میں سے میرا سچا عاشق کون ہے؟ جانتے ہو کیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ کہا یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ کہا وہ قرن رہتا ہے اور اس کا نام اویس قرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور اپنا جبہ پیش کیا، کہا جاؤ یہ جبہ لے کے جاؤ، اس کو پیش کر دینا، اس کو دے دینا اور میرا سلام اس کو کہنا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں لوگ وہاں سے نکلے اور قرن چلے گئے۔ حضرت اویس قرنی سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے پوچھا
کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا نام جان کے کیا کرو گے، اللہ کا بندہ ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ نے جو نام رکھا ہے وہ نام تمہارا کیا ہے؟ کہا اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ایمان کی حالت میں اگر میری موت ہو گئی، میرا نام اویس قرنی ہے، اور اگر ایمان کی حالت میں میری موت نہیں ہوئی تو پھر نام سے کیا مطلب ہے؟ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں اور اتنی تحقیق کر رہے ہیں، آپ لوگ کون ہیں؟ کہا ہم مدینے سے آئے ہیں۔ جب اتنا کہا نا کہ ہم مدینے سے آئے ہیں تو حضرت اویس قرنی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ جبہ پیش کیا، کہا سرکار نے تمہارے لیے جبہ پیش کیا ہے، آپ کے لیے حضور نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ حضور کی امت کے لیے دعا کریں، آپ امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کے اور دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ حضور کے صدقے، حضور کے اس جبے کے صدقے، حضور کے اس جبے کے ایک ایک دھاگے کے صدقے، اے اللہ تو امت کو